الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سیرت النبی کے عنوان سے کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت حبشہ کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ بات کی گئی تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے جانثاران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کفار مکہ نے پریشان کیا اور جسمانی تکلیفیں ان کو دی گئی، تو مجبور ہو کر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ رحم دل تھا، کمزوروں اور ضعفاء کا خیر خواہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ دیا، جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ میں تقریباً 16 افراد نے ہجرت کی، لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ واپس آئے اور پھر سے دوبارہ سن نبوی 6 میں پہلی ہجرت کے 4 مہینے کے بعد دوبارہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، جس میں تقریباً 90 افراد کے آس پاس لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ اور جب یہ لوگ وہاں چین و سکون کی زندگی گزارنے لگے تو کفار مکہ کو کہاں اطمینان آ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے 2 سفیروں کو ہدایہ و تحائف دے کر شاہ نجاشی کی طرف روانہ کیا، جن میں ایک عمرو ابن عاص اور دوسرے عبداللہ ابن ابی ربیعہ تھے، اور 2 دن مسلسل انہوں نے دربار میں مقدمہ پیش کیا، لیکن دونوں مرتبہ میں اور دونوں موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی بنیاد پر بادشاہ متاثر ہوا اور ان کو تمام ہدایہ و تحائف واپس دے کر مکہ مکرمہ روانہ کر دیا، اور یہ مسلمان 90 افراد کے لگ بھگ تھے، وہ انتہائی چین و سکون کے ساتھ اور فرحت و شادمانی کے ساتھ حبشہ کی سرزمین میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اسی عرصے کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے جو افراد تھے اور مسلمان تھے ان میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح جاہلیت کے اندر بھی ان کا ایک مقام تھا، اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ تم میں جو زمانے جاہلیت میں چنیدہ اور منتخب حضرات تھے اور جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک رہے ہیں، اور اسلام کے اندر بھی ان کو ایک مقام اور حیثیت دی گئی۔ انہی میں ایک نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی عرصے کے اندر وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہم ہر ممکن تدبیر کر چکے ہیں، اب آخری تدبیر یہی ہے کہ محمد کا سر جدا کر دیا جاوے تن سے، اور اس کا سر قلم کر دیا جاوے تاکہ نہ رہے باس اور نہ بجے بانسری۔ اور اس نے اعلان کیا کہ جو محمد کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو کفار قریش کی طرف سے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، اور اس زمانے میں انتہائی قیمتی سواری اونٹ مانا جاتا تھا، جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ مالدار شمار ہوتا تھا، تو اس زمانے کے عرف و رواج کے اعتبار سے 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ دی۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ بنفس نفیس ابو جہل کے پاس تشریف لائے اور ابو جہل سے کہا کہ کیا تو نے یہ اعلان کیا ہے؟ تو ابو جہل نے حامی بھری اور اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی اعلان کیا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طعنہ دیا کہ خود اعلان کرتا ہے، تو ہی تیار ہو جا اور محمد کا سر قلم کر دے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم اتنے جری اور بہادر ہو اور بنو ہاشم سے تمہیں اطمینان ہے تو تم ہی سر قلم کر کے لے آؤ۔ اور چونکہ عمر ابن خطاب تو جری اور بہادر تھے، اور جری اور بہادر انسان کو جب اس کی بنیادی صفت کے تعلق سے چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی
شعلے سے بھر جاتا ہے، غصے سے بھر آتا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ لمحوں میں میں اس کا سر تیرے قدموں میں لا کر دے دیتا ہوں۔ اسی غصے میں وہ نکلے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے کچھ لوگ ایک بچھڑے کو ذبح کر رہے تھے۔ ذبح کرتے ہوئے عمر ابن خطاب وہاں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے سنا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بچھڑے کے پیٹ سے آواز آ رہی ہے، بچھڑے کے پیٹ سے یہ آواز آ رہی تھی، امر نجیح، اے لوگوں کتنا کامیاب امر اور کامیاب موقع ہے کہ ایک آدمی توحید کی طرف بلا رہا ہے اور تم اس کی دعوت کی طرف کان نہیں دھر رہے ہو، کہیں تم نامراد نہ ہو جاؤ، اس کی بات کو غور سے سنو۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جب یہ بات میرے کانوں میں آئی تو میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا کہ یہ بچڑا مجھے ہی مخاطب بنا رہا ہے، اور میں اس بات کو انسنی کر کے آگے نکلا تو راستے میں نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ عمر اس طرح غصے میں بھر کے کہاں جا رہے ہو، اور تلوار بھی نیام سے باہر نکال لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ کیا تم بنو ہاشم سے مطمئن ہو گئے؟ محمد ابن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، کیا محمد کے عوض میں تمہیں قتل نہیں کریں گے؟ تو عمر ابن خطاب کو اور جوش اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے سے پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یوں کر کے اس تلوار نیام سے نکال کر سونت لی کہ اتنے میں نعیم ابن عبداللہ نے یہ کہا کہ تم پرایوں کی خبر بعد میں لینا، اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ چنانچہ ان کو اور زیادہ غصہ آیا کہ میں تو دوسرے لوگوں کو اور پرائے خاندان کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہوں، حالانکہ اسلام تو میرے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ غصے میں بھر کے پہلے اپنی بہن کے گھر پہنچے ہیں تو کواڑ بند تھا اور کانوں کو کواڑ سے لگا کر آواز سنی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کو سکھا رہا ہے۔ جب باہر سے آواز دی اور عمر کی آواز سنی تو سکھانے والے جو معلم حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ فوراً چھپ گئے، اور بہن نے کواڑ کھولا تو کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ساری بات اور ساری سچائی بہن نے عمر کے سامنے بیان کر دی۔ غصے میں بھر کے اپنے بہنوئی سعید ابن زید پر ٹوٹ پڑے اور ان کو لہو لہان کر دیا۔ اپنی بہن فاطمہ آڑے آئی اور اپنے شوہر کو چھڑانے کی کوشش کی تو اس کو بھی زور سے تماچا مارا اور اس کے رخساروں سے خون بہنے لگا۔ بالآخر وہ بھی بہن تھی تو بہن کی جب اس حالت کو دیکھا تو دل کے اندر ذرا نرم رویہ پیدا ہوا اور ذرا ترس آیا، تو کہا کہ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ تو انہوں نے صحیح بات بتا دی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاؤ وہ کلام مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ کلام ہم آپ کو آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، انک رجس، تم ناپاک ہو، اور وہ پاکیزہ کلام ہے، ناپاک اور بے طہارت ہاتھوں سے اس کلام کو نہیں چھویا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت غسل کیا اور اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میں ہی اللہ ہوں،
میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، تم میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جب ان آیات پر پہنچے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب کا دل انتہائی نرم ہو چکا تھا، رام ہو چکا تھا، اور ان کلمات سے متاثر ہو چکے تھے، اور اپنے بہنوئی سے کہا کہ تم بھی مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ میں وہاں پہنچ کر اسلام قبول کروں۔ جب خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپے ہوئے عمر ابن خطاب کے یہ جملے سنے تو خوشی کے مارے باہر نکلے اور حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، کل ہی جمعرات کی رات میں، جمعہ کی رات میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے، عمر ابن ہشام جو ابو جہل کا نام ہے، عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل، دونوں میں سے تجھے جو پسند ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی تائید فرما۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ آپ کے حق میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہ جملے ہیں، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں، عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کا مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے عمر کو مانگا ہے اسلام کی تقویت کے لیے۔ چنانچہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب کو لے کر دار ارقم پہنچے ہیں تو دار ارقم کا دروازہ بند تھا، اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر اسلام کی باتیں سکھا رہے تھے۔ باہر سے دستک دی اور آواز دی کہ عمر آیا ہے تو صحابہ سہم گئے، کیونکہ مخالفین میں ایک بڑا نام حضرت عمر ابن خطاب کا تھا، تو صحابہ جو اندر دار ارقم میں تھے وہ سہم گئے، گھبرا گئے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہیں عمر ابن خطاب ننگی تلوار لے کر نہ آیا ہو اور ہمیں یکدم قتل نہ کر دے۔ لیکن شیر خدا حضرت حمزہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کواڑ کھول دو۔ اگر عمر ابن خطاب صحیح نیتوں کے ساتھ اور صحیح عزائم کے ساتھ آیا ہے تو اس کا ویلکم ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کے سر کو اتار دیا جائے گا۔ وہ بھی بالآخر اسد اللہ تھے، شیر خدا تھے۔ چنانچہ کواڑ کھولا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ نے خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو بشارت دی کہ عمر کے اسلام لانے سے آسمانی فرشتے بھی گویا کہ خوشی محسوس کر رہے ہیں اور آپس میں مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی بشارت اور ان کا یہ موقع تھا۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنے قبول اسلام کا پیغام سناؤں جو فوراً مکہ کے اندر اس بات کی شہرت کر دے۔ کچھ لوگ ہر علاقے میں ایسے ہوتے ہیں جو ہاضمے کے بالکل کمزور ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی ہی نہیں ہے، جیسے ہی ان کو بتاؤ فوراً اس کا افشا کر دیتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک جمیل بن معمر نامی ایک انسان تھا، ایک آدمی تھا کفار کا، جو باتوں کا افشا کرنے میں بہت مشہور تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ جمیل، کیا تو نے کوئی بات سنی؟ کہ میں اسلام لے آ چکا ہوں۔ فوراً اس کو بے چینی شروع ہو گئی، اور جہاں پر کفار کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر جا کر پہنچے، وہاں جا کر اس نے بلند آواز سے کہا کہ عمر ابن خطاب بھی صابی ہو گیا، وہ بھی تمہارے آبا و اجداد کے دین سے پھر چکا ہے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمر صحابی ہو گیا، تو میں نے کہا کہ عمر صحابی نہیں ہوا، بلکہ عمر حقیقی دین کی تلاش میں دین حق تک پہنچا ہے اور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر اسلام کو قبول کر کے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پہچان چکا ہے۔ اعلان کیا تو فوراً کفار قریش عمر ابن خطاب پر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران مطعم بن عدی غالباً وہاں سے گزرا اور اس نے عمر ابن خطاب کو کسی بھی طریقے سے چھڑایا۔ پھر وہ دربار رسالت میں پہنچے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، جب اللہ برحق ہے، آپ حق بجانب ہو اور آپ پر اترا ہوا کلام منزل من السماء ہے، اور جب جس دعوت کو لے کر آپ دنیا میں آئے ہو جب وہ حق ہے تو پھر چھپے چھپے اس کو کیوں کیا جاوے، علل اعلان اس کی دعوت دی جائے اور حرم مکی میں پہنچ کر نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے کھلم کھلا نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر جو نماز پڑھی ہے وہ یہی سن نبوی 6 کا موقع تھا، تقریباً سن نبوی 6 کا موقع تھا، جہاں پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں مسلمانوں نے کھلم کھلا اجتماعی شکل میں سب سے پہلے حرم مکی میں نماز پڑھی ہے۔ یہ حبشہ کی ہجرت کا موقع اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ گویا کہ دونوں کا زمانہ قریب قریب ہے۔ اور حبشہ میں کچھ لوگ جو مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے، بعد میں جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ، تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے، تو حبشہ کے وہ مسلمان فوراً حبشہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے تھے بعض لوگ، اور بعض لوگ رہ گئے تھے۔ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے اس وقت آئے تھے، جن میں حضرت جعفر بھی تھے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے موقع پر جب جعفر طیار آئے ہیں تو جعفر طیار کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معانقہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر رہا ہوں اور میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر اتنی زیادہ خوشی خیبر کے فتح کی ہے یا جعفر طیار کے آمد کی ہے۔ کچھ لوگ اس موقع پر حضرت جعفر طیار وغیرہ کچھ لوگ جو بچے تھے وہ مدینہ منورہ میں بعد میں خیبر کی فتح کے موقع پہ آئے تھے، اور یہی شاہ نجاشی ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا، اور بعد میں مدنی زندگی میں جب اس کا انتقال ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غائبانہ نماز جنازہ اس کی پڑھائی ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اسی سے بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے کبار مجتہدین فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کا، پوری میت کا یا سر کے ساتھ کم سے کم آدھے جسم کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ اور دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ اور کبار مجتہدین کی کہ شاہ نجاشی کے علاوہ اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں مختلف جگہوں پر شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ مدینہ میں نہیں پڑھی۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر اس صحابی کی نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھتے جو مدینہ منورہ سے دور کہیں وطن کے اندر کہیں پرائے ملک میں شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح کا معمول نہیں رہا۔ صرف شاہ نجاشی کے موقع پر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ اس کی پڑھائی ہے، اور اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ اور آپ کی خصوصیت تھی کہ اس وقت جب آپ کو اطلاع ملی کہ شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک نے مدینہ اور ملک حبشہ دونوں کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر کے شاہ نجاشی کے جنازے کو آپ کے روبرو پیش کر دیا تھا،
اور گویا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے شاہ نجاشی کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن اس سے یہ دلیل پکڑنا اور اس سے یہ موقف قائم کرنا کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ خیر، جب حبشہ کے اندر مسلمان اطمینان کے ساتھ رہنے لگے اور ادھر حضرت حمزہ جیسا بہادر اور شجاع انسان اسلام میں داخل ہوا اور اس کے کچھ ہی سال کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، تو اب ان لوگوں کو، کفار مکہ کو اور زیادہ فکر دامنگیر ہوئی اور انہوں نے فوراً ایمرجنسی میٹنگ کی۔ انہوں نے دارالندوہ کے اندر میٹنگ جمائی اور مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے دعوت حق سے محمد کو روکنے کے لیے اور کلام پاک جو وہ سنا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بس میں جتنا ہو سکتا تھا ہر ممکن ہم نے تدبیر کر لی، لیکن ہر جگہ سے اور ہر موقع سے ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مشورے کے اندر آخری یہ بات طے ہوئی کہ اب پورے قبیلے بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا جائے اور ان سے میل جول ختم کر دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ بنو ہاشم کا آج سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور کفار کا اور مکہ کا کوئی بھی قبیلہ نہ ان سے مل سکتا ہے، نہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے، نہ ان سے کوئی سودا کر سکتا ہے، اور اسی طرح نہ ان کے خاندان میں نکاح و بیاہ ہو سکتا ہے۔ پورے طور پر بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا۔ اب بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ ہم مکہ کی گلیوں میں ہمارا قبیلہ اور ہمارا قافلہ جاتا ہے، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا، ہمارے قبیلے میں کوئی بچی نہیں دیتا، ہماری بچی کہیں دوسرے قبیلے میں ہم بیاہ کے لیے دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اسی طرح باہر سے جو تجارتی قافلے آتے ہیں ان سے ہمیں سودا وصول نہیں کرنے دیتے ہیں اور پورے طور پر ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے، ہم سے میل جول اور بات چیت بند کر دی ہے۔ تو ابو طالب پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک تقریر کی اور ان کو کہا کہ یہاں قریب میں ایک پہاڑ کی گھاٹی ہے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پناہ لیتے ہیں اور وہاں جتنی زندگی ہوگی زندگی کے ایام کاٹ دیں گے اور اللہ کا جو فیصلہ ہوگا اس کا انتظار کریں گے۔ پورے بنو ہاشم نے ابو طالب کا اور آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا سوائے ابو لہب کے، اور ابو طالب پورے قبیلے بنو ہاشم کو لے کر شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں پہنچ گئے۔ اسی گھاٹی کا نام شعب ابی طالب ہے۔ شعب عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان کی وادی اس کو کہتے ہیں شعب عربی میں۔ تو جس گھاٹی میں ابو طالب چلے گئے تھے اپنے قافلے کو اور بنو ہاشم کو لے کر، اس کو کہتے ہیں شعب ابی طالب، وہاں پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بنو ہاشم کا قبیلہ کوئی مالدار قبیلہ نہیں تھا، جتنا ان کے پاس کھانے پینے کا خوراک تھا، جتنا مہیا تھا وہ لے کر چلے گئے۔ اب لیکن شعب ابو طالب کے اندر تقریباً 3 سال تک وہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے 3 سال تک وہ جو لے کر توشہ پہنچے تھے وہ کتنا کام آ سکتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک کے مارے بلبلا رہے ہیں، اور ان کے بلبلانے کی آواز جب باہر آتی تھی تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے لعین اور فتین اور شریر سردار ان معصوم بچوں کے بلبلانے کی آوازوں سے تالیاں پیٹتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ ایام قبیلے بنو ہاشم اور ابو طالب پر گزرے ہیں۔ انہی ایام کا ایک واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے انہی ایام کے اندر شعب ابو طالب میں انتہائی بھوک لگی اور رات تھی، رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، میں جا رہا تھا کہ اتنے میں زمین پر پڑی ہوئی کسی تر چیز پر میرا پیر لگا۔ میں نے یہاں یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیا چیز ہے، اس کو اٹھا کر دھو کر میں نے کھا لیا اور آج تک مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ یہ بھوک کے ایام تھے اور بھوک کے اور فاقے کی یہ حالت تھی۔ آپ علیہ السلام، صحابہ، ابو طالب
اور اسی طرح آپ کا ساتھ دینے والی مستورات چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے ان ایام کے اندر اور ان گھڑی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ چونکہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے اس لیے حضرت خدیجہ پر ان کو ترس آیا اور وہ کچھ ایک اونٹ کا غالباً توشہ لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا تو حکیم ابن حزام پر لعن طعن کیا اور ان کو وہاں شیب ابی طالب میں جانے سے اور اپنی پھوپھی کو توشہ فراہم کرنے سے روکا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ اتنے میں ابو البختری کا وہاں سے گزر ہوا، وہ بھی کافر تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ ہم نے مقاطعہ کر لیا ہے اور اس قبیلے کا بائیکاٹ کر لیا ہے، اس کے باوجود یہ اپنی پھوپھی کو توشہ فراہم کرنے جا رہا ہے، میں اس کو روک رہا ہوں۔ ابو البختری نے ابو جہل کو سمجھایا کہ ایک آدمی اپنی پھوپھی پر ترس کھا رہا ہے تو اس میں تیرا کیا جاتا ہے، لیکن ابو جہل الٹا ابو البختری پر بگڑ گیا تو ابو البختری کو غصہ آیا اور زمین پر وہاں اس موقع پر جو ہڈی رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر ابو جہل کے سر پہ دے مارا تو فوراً وہ زخمی ہو گیا۔ ابو جہل کو یہ ہڈی لگنے سے اور زخم آنے سے افسوس نہیں ہوا، اس کو افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ واقعہ جو ابو جہل اور ابو البختری کے درمیان ہو رہا تھا اور ابو البختری نے ابو جہل کو اٹھا کر جو ہڈی ماری تھی اور اس سے اس کا جو سر زخم آلود ہوا تھا، اس پورے واقعے کو شیب ابو طالب سے حضرت حمزہ دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت حمزہ کو دیکھنے سے اس کو تھوڑا سا تقدر دل میں آیا، اس کو افسوس ہوا۔ تو خیر یہ 3 سال سن نبوی 7 میں نبوت ملنے کے 7ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا ہے اور بنو ہاشم ابو طالب جو سردار تھے وہ اپنے قبیلے کو لے کر وہاں چلے گئے تھے۔ 3 سال تک یہ انتہائی غمناک حالات میں انہوں نے ایام گزارے ہیں، بھوک مری کے حالات میں۔ ہم تصور کریں کہ ہمارے کورونا کی جو وبا آئی تھی اس زمانے میں کرفیو نافذ تھا، کیسے کیسے غریب لوگوں کے واقعات نیوز پر آ رہے تھے، بھوک کے مارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ پورے مکہ سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اور ایک ایک دانے کے لیے شیب ابی طالب کے اندر مسلمان معصوم بچے سے لے کر بوڑھے تک ترس رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ صرف زبانی یہ معاہدہ نہیں کیا تھا بلکہ مکہ کے تمام قبیلوں کے سردار کو جمع کر کے اس کو ریٹن فارم کے اندر معاہدہ تیار کیا تھا اور تمام قبیلوں کے سردار کی دستخط لی تھی اور اس کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر آویزہ کر دیا تھا، اس کو لگا دیا تھا اور یہ کہا تھا، اس کے اندر یہ کالم تھی کہ جو بھی ان کا ساتھ اور معاونت کرے گا اور ان کا تعاون کرے گا اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کا تعاون کرے، اندر اندر بہت سارے لوگ گھٹ رہے تھے۔ انہوں نے اس طرح کعبۃ اللہ کی دیوار پر ریٹن فارم کے اندر معاہدہ تیار کر کے سارے قبیلوں کے سرداروں کی دستخط لے کر سگنیچر کروا کے آویزہ کر دیا تھا تاکہ جب بھی حرم میں آوے اور اس معاہدے پر اور تحریر پر نظر پڑے تو ان کو وہ مقاطعہ یاد آ جاوے اور اس کو ان اصولوں پر نبھاتے رہیں۔ اس لیے کعبۃ اللہ کے دروازے پر انہوں نے لٹکا دیا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک موقع پر ہشام بن عمرو، اگرچہ وہ کافر تھے، عمرو ابن ہشام وہ تو ابو جہل ہے، لیکن ایک ہشام ابن عمرو تھے وہ بھی کافر تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ذرا رحم کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کے دل کے اندر یہ آیا کہ ہم لوگ
کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے مکہ ہی کے خاندان کے کچھ لوگ 3 سال سے شعب ابی طالب کے اندر گھٹن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کا جی چاہا کھاؤں پیوں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، اور مکہ کا ایک قبیلہ گھٹن کی زندگی گزار رہا ہو۔ اس کے دل میں یہ بات آئی، وہ صبح میں اٹھا اور فوراً زہیر ابن ابی امیہ کے پاس پہنچا۔ ہشام ابن عمرو، زہیر ابن ابی امیہ یہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی عاتکہ کے بیٹے تھے، تو گویا کہ بنو ہاشم ان کا ننیال تھا، ان کے ماموں کے لوگ تھے۔ اس لیے ہشام بن عمرو زہیر ابن ابی امیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ زہیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم جیسی چاہو اپنی مرضی کی زندگی گزار لو اور تمہارے ماموں کے لوگ ایک ایک دانے کے لیے ترستے رہیں؟ خدا کی قسم، اگر یہ ابو جہل کا ننیال ہوتا اور اس کے ماموں کے خاندان کے لوگ ہوتے تو کبھی بھی ابو جہل ان کا بائیکاٹ نہ کرتا۔ تو زہیر بن ابی امیہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کہا لیکن ہم دونوں مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم کسی اور کو ملاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں ہشام بن عمرو مطعم بن عدی کے پاس پہنچے، اور اس کو بھی جو زہیر ابن ابو امیہ کے سامنے جو بات کی تھی وہ پوری بات مطعم بن عدی کے سامنے رکھی، اور یہ بھی اپنے قبیلے کا نمایاں شخص تھا، بڑا سردار اور چودھری قسم کا انسان تھا، اہل الرائے لوگوں میں سے تھا۔ تو مطعم بن عدی نے ہشام بن عمرو سے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، کسی اور کو بھی ملا لیتے ہیں۔ تو وہ سب ابو البختری کے پاس ہشام بن عمرو پہنچے، اور ابو البختری کو بھی اس معاہدے کو توڑنے کے لیے ملا دیا، زمع بن اسود کو بھی ملایا، تو کل 5 افراد مل گئے۔ ہشام بن عمرو، زہیر بن ابو امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمع بن اسود، یہ 5 لوگ ملے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کل ہم دار الندوہ میں یا حرم میں جب کفار کے سردار جمع ہوں گے تو وہاں پر پہنچ کر اس معاہدے کا، تحریری معاہدے کا، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ چنانچہ دوسرے دن یہ لوگ پہنچے تو زہیر ابن ابی امیہ نے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ ہمیں یہ تحریری معاہدہ منظور نہیں ہے، اور جس دن معاہدہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت ہم راضی نہیں تھے، کیونکہ جو معاہدہ لکھنے والا تھا منصور ابن اکرمہ، کیا تم نے اس کا حشر نہیں دیکھا؟ جس نے اس تحریری معاہدے کو لکھا تھا اللہ نے فوراً اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا، وہ ہاتھوں سے معذور ہو گیا اور لکھائی اور کتابت سے معذور ہو گیا۔ اس لیے جس وقت تحریری معاہدہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت ہم راضی نہیں تھے، لیکن تمام قبیلے مل گئے تھے، اس لیے ہم نے دباؤ میں دستخط کر دی تھی، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی زبانی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ تو ابو جہل نے زہیر ابن ابی امیہ کو روکنے کی کوشش کی، خاموش کرنے کی کوشش کی، تو فوراً مطعم بن عدی نے کہا کہ نہیں، زہیر بن ابی امیہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی تائید کی، اسی طرح ابو البختری بھی آڑے آ گیا، اور زمع بن اسود نے بھی کہا کہ یہ سارے لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح حرم کے اندر پھوٹ پڑ گئی کفار کے درمیان، اور تحریری معاہدے کے خلاف گویا کہ ایک جھوٹ تیار ہو گیا، یہ آپس میں انتشار ہونے لگا۔ اتنے میں شعب ابی طالب کے اندر آپ علیہ السلام ابو طالب اپنے چچا کے پاس پہنچے اور کہا کہ چچا جان، آپ اس معاہدے کو منگوائیے، اس معاہدے کو جو لکھا گیا ہے اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے ہوا یہ کہ اس پوری تحریر کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، کیڑوں نے اس کو ختم کر دیا ہے، صرف اس کے اندر جو اللہ، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ برقرار ہے۔ تو ابو طالب تو چونکہ اپنے بھتیجوں کو جانتے تھے، وہ دل سے سمجھ گئے کہ یہ بغیر آسمانی بات کے نہیں کہہ سکتا، بغیر وحی کے یہ بات میرے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یہ تو صادق اور امین ہے۔ تو ابو طالب فوراً باہر نکل کر اس قافلے کے پاس آئے اور کہا کہ سنو، انتشار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک فیصلہ کن بات کرتا ہوں، آپ اس کو تسلیم کر دو۔ ابو طالب چونکہ معزز تھے، انہوں نے کہا
کہ میرے بھتیجے نے آج ایک عجیب خبر سنائی ہے کہ تم نے جو معاہدہ ریٹن فارم میں تیار کیا ہے اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر آویزہ کیا ہے اس کو کیڑوں نے ختم کر دیا ہے، کیڑے اس کو کھا چکے ہیں، صرف لفظ اللہ کا نام برقرار ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے تائید کی اور کہا، اور ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ آج تک میرے بھتیجے نے جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ سچا ہے اور یہ سچی خبر ہوگی۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کے بھتیجے نے جو خبر دی ہے اس کے موافق اگر معاہدہ نہ نکلا تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تو ابو طالب نے کہا کہ فوراً میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جو چاہے اس کا حشر کرو۔ ابو طالب کو اتنا یقین تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ، فوراً سب لوگ متفق ہو گئے اور کہا کہ ہاں ابو طالب نے جو کہا ہے اسی بات پر فیصلہ ہوگا۔ معاہدہ منگوایا گیا تو دیکھا ساری کالموں کو اور اندر لکھے ہوئے سارے تحریری معاہدات کو کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے، صرف لفظ اللہ جو لکھا ہوا تھا وہ برقرار تھا، بسمک اللہم، جہاں سے تحریر کا آغاز تھا وہ برقرار تھا۔ اس کو دیکھتے ہی لوگوں کے دل متاثر ہو گئے، اور چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر محمد کی بات سچی ہوگی تو ہم مقاطعہ کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ 3 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی بنیاد پر مقاطعہ بنی ہاشم ختم ہوا اور لوگ شعب ابو طالب سے باہر آئے۔ سن نبوی 10 میں گئے تھے اور سن نبوی 10 میں واپس آئے ہیں۔ اسی عرصے میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریش کے درمیان انتہائی وجیح شخصیت تھی اور لوگ ان کو تسلیم کرتے تھے، ان کو مانتے تھے، اصحاب الرائے لوگوں میں ان کا شمار تھا، اور وہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور وہ کھلم کھلا نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، جس سے کافر کے بچے اور کفار کی عورتیں بہت متاثر ہوتی تھی، کیونکہ کلام جو وہ تلاوت کرتے تھے وہ بڑا عجیب کلام تھا۔ تو لوگوں نے ان کی تکلیفوں کو بڑھا دیا، وہ تنگ آ گئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر دوں۔ وہ بھی حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی مکہ چھوڑا ہی تھا کہ ایک مقام پر قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنا کی ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنا نے کہا کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ کی قوم نے مجھے پریشان کر دیا ہے، ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر میں حبشہ جا رہا ہوں شاہ نجاشی کی پناہ میں۔ کہا کہ نہیں، میں تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں اور تم واپس مکہ تشریف لاؤ، اس لیے کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، ضعفاء، آدھی رات میں ضعفاء کے کام آتے ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبوت ملنے کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صفات بیان کیے تھے، اتفاقاً وہی صفات ابن الدغنا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی شان کے صفات بیان کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو صدیقیت کا مقام ہے۔ اس لیے بالاتفاق تمام انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صفات گنوائے۔ اس کے بعد ابن الدغنا ان کو واپس لے کر آیا اور کفار مکہ سے ان کی صلح کرائی اور ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور کفار نے ابن الدغنا کی پناہ کو قبول کیا، لیکن یہ شرط لگائی کہ آپ ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ حرم میں آ کر نماز نہ پڑھے اور تلاوت نہ کرے، بلکہ اپنے گھر کے اندر رہ کر ہی ان عبادات کو انجام دے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے آنگن کے اندر ہی ایک عبادت خانہ اور چبوترا بنا دیا، اور وہیں پر وہ عبادات کرتے تھے، نماز اور تلاوت وہیں پر انجام دیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا انداز بڑا مشہور تھا، جاذبانہ انداز تھا۔ بہت ساری کفار کی عورتیں اور بچے جمع ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کلام سے متاثر ہونے لگے۔ تو
تو فوراً کفار مکہ نے ابن الدغنا سے کہا کہ دیکھو آپ نے جس شخص کی پناہ دی تھی وہ اپنی شرط کو توڑ رہا ہے، یا تو اس کو یہاں سے نکال دو یا پھر آپ اپنی پناہ کو واپس لے لو۔ تو ابن الدغنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنی پناہ میں نہیں رکھ سکتے ہو تو تمہاری پناہ تمہیں مبارک ہو، میرے اور میرے اللہ کا راستہ تم چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے ابن الدغنا کی پناہ کو واپس کر دیا اور اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور پھر کفار مکہ ان کو دوبارہ تنگ کرنے لگے، لیکن وہ انسان تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان کو نچھاور کر چکا تھا۔ کفار مکہ کی کسی بھی شرط کو لا یعنی شرط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اسی عرصے کا واقعہ ہے، یہ سن 96 سے سن 10 تک کے واقعات ہیں، 4 سال کے درمیان کے حبشہ کی ہجرت کا واقعہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، حضرت ابو بکر کی ہجرت اور ابن الدغنا کی پناہ کا واقعہ، شعب ابی طالب میں جانا اور اس مقاطعے کا اختتام اور اس معاہدے کو ختم کرنا، یہ سارے واقعات سن 96 سے سن 10 کے درمیان کے ہیں۔ اور اسی سن 10 میں ابو طالب اپنے پورے قبیلے بنو ہاشم کو لے کر شعب ابی طالب سے باہر آئے تھے، اور اسی سن 10 کا واقعہ ہے، اور وہی سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر انتہائی غمناک سال ثابت ہوا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کہ اسی سال میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس اپنے چچا کے پاس تشریف لائے، کان میں کہا کہ چچا جان صرف میرے کان میں کلمہ شہادت پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے اسلام کی اور ایمان کی گواہی دوں گا۔ تو وہاں پر 2 کفار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ابو طالب کو آر دلائی اور کہا کہ جاتے جاتے بھتیجے کے دین کو قبول کر رہے ہو اور اپنے آبا و اجداد کے دین کا سودا کر رہے ہو۔ تو ابو طالب چونکہ سردار تھے، قبیلے کے غیرت آئی، فوراً کہا کہ اخترت النار علی العار، اخترت العار علی النار، کہ میں نے جہنم کی آگ پر اخترت النار علی العار، کہ میں نے لوگوں کے تان و تشنی اور عیب لگانے کے مقابلے میں جہنم کی آگ کو پسند کیا۔ یہ کلمات کہتے ہوئے ان کی روح قبض ہو گئی اور بالاتفاق کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ چونکہ ابو طالب کی کفالت میں تقریباً آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال تک رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت حق کی بنیاد پر ابو طالب نے ہر ممکن سزا کو قبول کیا ہے، اور کفار مکہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو بلا اپنی پیشانی پر بل پڑے بغیر اس کو قبول کیا ہے، لیکن اپنے بھتیجے کو کفار کے حوالے نہیں کیا۔ اس لیے یہ چچا گویا کے باپ کے درجے میں تھے، تو جب ان کا جنازہ اٹھائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غمدیدہ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ چونکہ ابھی تک کفار کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کا عدم جواز اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، اس لیے آپ دعائیں مغفرت کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی بھی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح کی آیات نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان کو روک دیا، اور اسی طرح دوسری آیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا پروانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ محنت کے مکلف ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ابو طالب کے واقعے سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عباس نے، جو آپ کے چچا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا ابو طالب آپ کی زندگی میں ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑے رہے،
آپ نے ان کا کیا تعاون کیا اور آپ ان کے کیا کام آئے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری دعا کی برکت تھی اور میری دعا کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ ان کے پیروں میں اور ان کے قدموں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جا رہی ہے، جس کی تپش اور گرماہٹ کی وجہ سے، قدموں کے گرماہٹ کی وجہ سے دماغ اور بیجا کھول کر باہر آ رہا ہے۔ یہ جہنم کی ادنا ترین عذاب کی شکل ہے، سب سے کم شکل ہے عذاب کی۔ اسی لیے علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ چونکہ ابو طالب سر سے لے کر پیر کے قدموں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، دعوت حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کے پورے جسم کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈھکیلا ہے، صرف ان عذاب جو ہو رہا ہے ان کے قدموں میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کا قدم اور ان کا پیر کفر پر تھا، تو کفر پر ہونے کی وجہ سے ان کے پیروں پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو خیر سن نبوی 10 کے اندر ابو طالب کی وفات ہوئی، اور ابو طالب کی وفات کے 4 یا 5 دن کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ہماری سب کی اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہر دکھتی گھڑی کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاون تھے، اس لیے یہ سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہائی غمناک آپ پر ثابت ہوا، اور آپ ان دونوں وفات کے حادثے پر غمدیدہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اشکبار ہوئے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ سن نبوی 10 کا واقعہ ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں رہی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوسری ازواج کے سامنے حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے، حضرت خدیجہ کا اچھائی اور بھلائی کے ساتھ تذکرہ فرماتے تھے، اور جب قربانی وغیرہ کا خوشی کا موقع آتا تھا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں، جن کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ دوستی کا تعلق تھا، سہیلیاں تھیں، ان کے گھر پر آپ قربانی کا گوشت اور خوشی کے موقع پر ہدیہ تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات کے بعد بھی آپ کی محبت کا اظہار تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت ان کے بطن سے 4 بیٹیاں تھیں جو حیات تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ چاروں بیٹیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت خدیجہ کے پیٹ سے تھی، اور حضرت خدیجہ کے وفات کے وقت چاروں حیات تھی، اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ بچپنے میں انتقال کر گئے تھے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی وجوہ سے بے پناہ محبت تھی، جس کی بنیاد پر جیتے جی حضرت خدیجہ کی حیات میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، تو حضرت خدیجہ کا اور ابو طالب کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا ہے، سن نبوی 10 میں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور یہ سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر انتہائی غمناک ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے مورخین نے اس سال کو عام الحزن کے سال سے یاد فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔